الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسے بڑے اور خطرناک ترین فتنے کے بارے میں بحث کریں گے جس سے ساری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو دجال وہ بدترین غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا دھوکے باز اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال سے پہلے بہت سے فتنے واقع ہوں گے۔ امام مہدی کے خلافت کے آخری دور میں ایک علاقے میں ایک واقعہ رونما ہوگا، جس کے بعد دجال غصہ ہوگا اور اس کے بعد منظر عام پر ظاہر ہوگا۔ شاید یہ واقعہ بیت المقدس کو یہود سے یعنی یہود کے قبضے سے جو چھڑایا جائے گا اور سلطنت عثمانیہ کی جو سابقہ دارالخلافہ قسطنطنیہ تھی، اس کو سیکولر طاقتوں کے قبضے سے آزاد کیا جائے گا اور امام مہدی اس کو اپنی خلافت میں شامل کریں گے۔ اس وقت یہ فتنہ کلم کھلا سامنے آئے گا اور دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھومے گا، فساد پھیلائے گا، امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا اور یہود اس کے مددگار ہوں گے، اور بیت المقدس میں امام مہدی اور اس کے ساتھیوں کو محاصرہ کرے گا۔ اب ہم پہلے دجال کی لغوی تحقیق کرتے ہیں کہ دجال کسے کہتے ہیں۔ تو دجال اصل میں خلط کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے عرب دجل اس وقت بولتے ہیں جب کسی غیر اصل چیز کو اصل کے ساتھ مخلوط کیا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہی اصل ہے۔ اسی معنی کی وجہ سے حدیث کے آخر میں آخری زمانے میں جھوٹے جو نبوت کے مدعی ہیں ان کو بھی دجالون کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا تذکرہ بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ دجال آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور حق کو ناحق کے ساتھ خلط ملط کرنے والا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ دجال دال کے زبر اور جیم کی تشدید کے ساتھ دجل سے ماخوذ ہے، جو ڈانپنے کو کہا جاتا ہے، اور دجال بھی باطل قوتوں کو حق کے ساتھ ڈانپنے کی کوشش کرے گا، اسی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسیح دجال کے ساتھ کذاب لکھا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسیح ابن مریم لکھا جاتا ہے۔ دجال ایک خطرناک اور جھوٹا شخص ہوگا۔ وہ بہت خطرناک اور لمبے چوڑے دعوے کرے گا، جس کی وجہ سے بظاہر حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے حقیقت کو نظروں سے چھپائے گا، اور اس میں یہ بہت ماہر ہوگا۔ یہ کائنات کا بدترین جھوٹا شخص دجال ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ علامہ ابن کثیر نے النہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال بنی آدم ہی کا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں مسلمانوں کی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اس کے ذریعے صرف گمراہ اور فاسق لوگ ہی گمراہ ہوں گے۔ حافظ احمد بن علی آبار اپنی تاریخ میں
مجالد سے اور روشابی سے نقل کرتے ہیں کہ دجال کا کنیت ابو یوسف ہے، اور امام ابن نعیم یعنی نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے کہ دجال کی پیدائش قوس میں ہوگی، اور قوس علاقہ سعید مصر کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ نعیم ابن حماد نے ولید سے اور وہ حنزلہ سے اور سالم سے اور اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ دجال ہی وہی ابن سیاد ہے جو مدینہ میں پیدا ہوا تھا۔ اب شیخ حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، ایسے ہی اس کے وجود کے بارے میں بھی، اور کیا وہ معمر ترین انسانوں میں ہے یا نہیں۔ تو احادیث و آثار میں دجال کا جو حلیہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی دائیں اور بائیں آنکھ میں عیب ہوگا، وہ اس کا رنگ گندمگوں سفید اور کھلا ہوا رنگ ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کے بال زیادہ ہوں گے۔ بعض احادیث میں طویل قد والا مذکور ہے، جبکہ بعض احادیث میں چھوٹے قد والا۔ قوی ہیکل بڑے جسم والا ہے، دونوں پاؤں کے درمیان طویل فاصلہ ہے، اور چلتے وقت پاؤں میں لنگڑا پن ظاہر ہوگا۔ اس کا سر بڑا اور جسم چھوٹا ہے، سر میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافارا حروف ہجا کے طور پر لکھا ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں باندھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ یمن کے بعض جزیروں میں ہے۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے شریح بن عبید سے اور عامر بن اسود سے، کثیر ابن مرہ، ان تمام حضرات سے روایت نقل کی ہے کہ دجال ایک عام انسان نہیں بلکہ حقیقتاً وہ ایک شیطان ہے جو یمن کے بعض جزائر میں 70 زنجیروں میں باندھا ہوا ہے۔ یہ بات معلوم نہیں کہ اس کو کس نے باندھا ہے، آیا سلیمان علیہ السلام نے یا پھر کسی اور نے۔ اب جہاں تک یہ جو زنجیریں ہیں ان سے نکلنے کا تذکرہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو مسند احمد طبرانی میں منقول ہے اور علامہ عجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کی ہے کہ یہ واقعہ یعنی دجال کا زنجیروں سے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات ہی میں رونما ہوا ہے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور آج کے دن اس نے کھانا کھایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے ایک طویل روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی حدیث نے بہت تعجب میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات میری اس بات کے بالکل موافق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور مکہ اور مدینہ میں نہ آنے کے بارے میں وہی میری باتیں یہ بھی کہہ رہا ہے۔ غور سے سنو کہ وہ شام کے سمندر یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے۔ اور پھر پوچھا کہ مشرق کی جانب تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے فرمایا مشرق اس طرف ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ دجال مشرق میں خراسان نامی جگہ سے نکلے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔